الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ شعراء کی آیت 105 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے سیدنا ابراہیم کی سرگزشت زیر بحث تھی۔ اب جس چیز پر استدلال کیا جا رہا ہے اسی کے لیے ایک دوسری سرگزشت سنائی، اور وہ نوح علیہ السلام کی سرگزشت ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلا دیا۔ رسولوں کو جھٹلا دیا یعنی رسالت کی پوری ہدایت کو جھٹلا دیا۔ یہ قرآن مجید میں اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے، انہوں نے ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا، یعنی نوح علیہ السلام کو، مگر کوئی رسول بھی یہ دعوت ان کے سامنے پیش کرتا تو وہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے جو انہوں نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ آیت میں مرسلین کا لفظ اسی بنا پر جمع استعمال ہوا ہے۔ اس سے جرم کی سنگینی اور شدت ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے جب ایک رسول کو جھٹلایا تو گویا سب کو جھٹلا دیا۔ انسان اس دنیا میں جب کسی چیز کو جھٹلاتا ہے تو ایک صورت تو یہ ہے کہ اسے اس کے کسی فرد سے معاملہ پیش آ گیا ہے، یعنی مجھ سے آپ سے کوئی اختلاف ہے یا کوئی شخصیت پسند نہیں آئی اور انسان نے اس کے بارے میں تکذیب کا رویہ اختیار کر لیا۔ ایک یہ ہے کہ اس پورے انسٹیٹیوشن ہی کا انکار کر دیا جائے۔ رسالت ظاہر ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا قائم کیا ہوا ایک ادارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسان کو یہ شعور دیا کہ وہ اپنی کتاب فطرت کو پڑھے، اسی طریقے سے اس کے لیے یہ اہتمام کیا کہ وہ انسانوں میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کر کے ان کے ذریعے سے ان کی ہدایت کا اہتمام کرے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ لوگ اپنے طور پر آتے ہیں اور اپنی کوئی داستان سنا کے چلے جاتے ہیں، اس دنیا میں عام انسان بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، کچھ کھاتے کماتے ہیں، جو ان کے لیے ایک اسکیم بنی ہوئی ہے اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن اسی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے عبقری لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو سیاست میں، معیشت میں، دنیا کے دوسرے علوم میں بڑے غیر معمولی نقطہ نظر پیش کر دیتے ہیں۔ اس سے ایک جہان متاثر ہوتا ہے، لوگ اس نقطہ نظر کو اختیار کر لیتے ہیں، اس پر اپنی زندگی کو استوار کرتے ہیں، پھر اس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے تو آگے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ پیغمبر بھی اسی طرح کے عبقری لوگ ہیں، جینیس لوگ ہیں، غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے اس چیز کو اپنا موضوع بنا لیا، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو جب یہ بات پورے انسٹیٹیوشن کے بارے میں یا رسالت کے پورے ادارے کے بارے میں کہی جائے گی تو یہ گویا مرسلین کو، رسولوں کو جھٹلا دینا ہے۔ اسی کے برخلاف جب ہم مثال کے طور پر محمد الرسول اللہ کو مان لیتے ہیں تو ہم سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ اب جب رسول اللہ کو مان لیا ہے تو گویا اس انسٹیٹیوشن کو مان لیا ہے، یعنی یہ قبول کر لیا ہے کہ ہاں فی الواقع اللہ تعالیٰ نے، ہمارے خالق نے یہ اہتمام کیا ہے کہ وہ ہمارے اندر سے
لوگوں کا انتخاب کر کے اپنی ہدایت ہم تک پہنچائے گا، یہ مان لیا۔ تو ایک رسول کے بارے میں اس کو مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے اس پورے ادارے کو مان لیا ہے، اس انسٹیٹیوشن کو مان لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سے پھر یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ ہم سب نبیوں پر ایمان لائیں، اس لیے کہ انسان اپنے فکر میں تضادات نہیں پیدا کر سکتا۔ اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے تو پھر اس طرح کے جو لوگ بھی ہوں گے ان کو مانا جائے گا۔ اس میں بحث تو ہو سکتی ہے کہ فلاں شخص وہ ہے یا نہیں، لیکن انسٹیٹیوشن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب ہم ایک رسول کو مانتے ہیں تو گویا سب کو مان لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس پورے ادارے کو تسلیم کر لیا۔ اور جب ہم انکار کرتے ہیں تو گویا پورے ادارے کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے یہاں پر مرسلین کا لفظ استعمال کیا، یعنی نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا، انہوں نے اس ادارے ہی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نوح کی قوم نے بھی اسی طرح رسولوں کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ان کے بھائی یعنی انہی کے قبیلے کے ایک فرد، انہی کی قوم کے ایک فرد، یہاں بھائی کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ان کے بھائی نوح، اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، نوح علیہ السلام ان کے لیے یعنی ان کی قوم کے لیے کوئی اجنبی شخص نہیں تھے کہ وہ ان کی زندگی اور احوال سے واقف نہ ہو۔ اس زمانے میں بستیاں، شہر بہت بڑی نہیں ہوتے تھے، زیادہ سے زیادہ کوئی 1 لاکھ کی بستی ہوگی، تو اس بستی میں ہر شخص دوسرے سے واقف ہے، زندگی باہمی طور پر مربوط ہے، ایک ہی شہر میں سب کی ضروریات ایک دوسرے سے متعلق ہیں، سب ایک دوسرے کے محتاج اور محتاج علیہ ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال میں اگر کوئی انہی میں سے شخص اٹھ کر کوئی بات کرے گا تو یہ کسی اجنبی کی بات نہیں ہے، یہ اپنے جانے پہچانے ایک فرد کی، اپنی قوم کے ایک فرد کی، اپنی برادری کے ایک فرد کی بات ہے۔ نوح علیہ السلام ان کے لیے کوئی اجنبی شخص نہیں تھے کہ وہ ان کی زندگی اور احوال سے واقف نہ ہوں اور انہیں جھوٹا اور مفتری قرار دے کر ان کی دعوت کو رد کر دیں۔ کوئی آدمی باہر سے آیا ہے یا ہم اس سے واقف نہیں تھے تو اس کے بارے میں تو تردد ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اسکیم بنا کے آ گیا ہوگا، یہ اسی طرح کا کوئی لپاٹیا آدمی ہے، معلوم نہیں کیا کہانی سنا رہا ہے، یہ پہلے بھی افطرا کرتا رہا ہے، اب بھی اس نے ایک افطرا کر لیا۔ اس طرح کی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن جب کسی شخص کو لوگ جانتے ہیں، وہ ان کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کے احوال سے وہ واقف ہیں، بچپن سے لے کر اس زمانے تک جب وہ کوئی بات کر رہا ہے وہ اس کو دیکھتے رہے ہیں، تو اس طرح کا شخص جو گویا انہی کا بھائی ہے، انہی کا ایک فرد ہے، اس کے بارے میں یہ بات کہنا آسان نہیں ہوتا کہ ایک ایسی سیرت و کردار کا شخص جو 30 سال 40 سال تک ہمارے درمیان میں رہا اور کبھی اس طرح کی کوئی چیز اس سے صادر نہیں ہوئی، وہ یک بیک مفتری بن گیا ہے، اس نے یک بیک لوگوں کو فریب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نوح علیہ السلام ان کے لیے کوئی اجنبی شخص نہیں تھے کہ وہ ان کی زندگی اور احوال سے واقف نہ ہوں اور انہیں جھوٹا اور مفتری قرار دے کر، مفتری یعنی جھوٹی باتیں گھڑنے والا، دوسروں پر افطرا کرنے والا، دوسروں کے بارے میں غلط چیزیں منسوب کر دینے والا، انہیں جھوٹا اور مفتری قرار دے کر ان کی دعوت کو رد کر دیں۔ وہ ان کی قوم کے ایک فرد اور ان کے بھائی تھے۔ یہ حوالہ اسی حقیقت کی طرف توجہ دلانے کے لیے دیا گیا ہے، یعنی جب بھائی کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ بتانا مقصود ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھے۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے لکھا ہے یعنی اس انجام سے ڈرتے نہیں ہو جو خدا سے سرکشی کے نتیجے میں تمہارا منتظر ہے۔ جب کسی قوم کو یا کسی فرد کو دیکھا جاتا ہے
کہ وہ لوگوں کے ساتھ بے انصافی کر رہا ہے، وہ ان کے حقوق تلف کر رہا ہے، وہ ان کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن رہا ہے، وہ زمین پر فساد برپا کر رہا ہے، تو اس کو توجہ دلائی جائے گی کہ خدا کے بندے، کیا تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم یا تو ہمیشہ کے لیے ہو اور یا پھر مرنے کے بعد کسی کے سامنے جواب دینا ہی ہو؟ تو کیا یہ فیصلہ تم نے کر لیا ہے؟ تمہیں ڈر محسوس نہیں ہوتا؟ تم اندیشہ ناک نہیں ہوتے کہ اس کے نتیجے میں گرفت ہو جائے گی، پکڑے جاؤ گے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگوں کو قانون کے بارے میں توجہ دلاتے ہیں کہ بھائی یہ گاڑی چلانے کا کون سا طریقہ ہے اور یہ ہمسایوں سے معاملہ کرنے کا کون سی حالت ہے، خدا کا خوف کرو، ایک دن قانون کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ تو اسی مفہوم میں پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی اس انجام سے ڈرتے نہیں ہو جو خدا سے سرکشی کے نتیجے میں تمہارا منتظر ہے۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ میں تمہیں کس چیز کے بارے میں خبردار کرنے آیا ہوں۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں، یعنی رسول، پیغمبر، تو امین کا لفظ یہاں استعمال کیا۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے لفظ امین سے اس بات کا اظہار مقصود ہے کہ میں کوئی مفتری نہیں ہوں، میں کوئی جھوٹی باتیں گھڑ کے سنانے والا نہیں ہوں، میں افترا کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ خدا کا رسول ہوں، اور جو امانت میرے سپرد کی گئی ہے اسے پوری دیانتداری کے ساتھ تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ یہ میری ذمہ داری ہے۔ امین کا مطلب یعنی جو مجھے ملا ہے اس میں میں نے اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں کی، تم تک بے کم و کاست اس کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک امانت میرے سپرد کی گئی، ایک پیغام میرے حوالے کیا گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو دیانتداری کے ساتھ تم لوگوں تک پہنچا دو۔ میری ذمہ داری کیا ہے؟ بلاغ، پہنچا دینا۔ میں اپنی یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ تو اس کو انہوں نے لفظ امین سے ادا کیا، یعنی کوئی افترا کرنا یہ تو بڑی بات ہے۔ جو پیغام میرے سپرد کیا گیا ہے میں نے اس میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں کی، اس میں کوئی حق و اضافہ نہیں کیا۔ میں نے ٹھیک جو سنا ہے، جو پایا ہے، وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ تم تک پہنچ جائے۔ تمہارے لیے ایک رسول امین ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ یعنی میں تمہیں جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے نتائج سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ جو رویہ تم لوگوں نے اختیار کیا ہے، یہ سرکشی، یہ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ، یہ دنیا میں برائی کو اختیار کرنا اور اس تمتراک کے ساتھ اختیار کرنا کہ کسی کی بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو میں تمہیں اس کے نتائج سے خبردار کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، یعنی میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تمہیں میں وہ چیز بتانے کے لیے آیا ہوں جس میں تمہارے لیے فلاح ہے، تو اس لیے میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے، یعنی میرے کوئی ذاتی مفاد اس دعوت سے نہیں ہے۔ میں اس کے جواب میں تم سے کوئی اپنے لیے توقع لے کر نہیں کھڑا ہوا، تمہاری خیر خواہی کا جذبہ ہے جس کے پیش نظر میں اپنی بات تم تک پہنچا رہا ہوں۔ نہ میں نے اس پر کوئی صلہ مانگا ہے، نہ اس سے میرا کوئی مفاد وابستہ ہے، نہ میں اپنی کسی چیز کے حصول کی جدوجہد کر رہا ہوں۔ تمہاری خیر خواہی اور خالص تمہاری خیر خواہی میں یہ بات تم تک پہنچا رہا ہوں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ یہ جدوجہد میں کس کے کہنے پہ کر رہا ہوں؟ اللہ رب العالمین کے کہنے پر۔ کس کا پیغام پہنچا رہا ہوں؟ اللہ رب العالمین کا۔ تو اس وجہ سے اپنا صلہ بھی میں اسی سے مانگوں گا، مجھے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ میں جس کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، اجر کی توقع بھی اسی سے رکھتا ہوں۔ تم سے میرا کوئی مطالبہ نہیں، تم سے کوئی توقع نہیں، نہ کوئی ڈیمانڈ، نہ کوئی ایکسپیکٹیشن۔ میں تو تمہاری خیر خواہی کے جذبے سے یہ چاہتا ہوں کہ تم اس نتیجے سے بچ جاؤ
جو تم نکالنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو یہ گویا ساری بات ہے جو انہوں نے کہی، اور پھر اپنی وہی دعوت دہرائی، فاتقوا اللہ وأطیعون، سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی جب بات کرتا ہے تو اپنی قوم کے لحاظ سے تفصیل سے کرتا ہے، لیکن قرآن مجید سرگزشت سناتا ہے تو اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے جواب دیا کیا ہم تمہیں مان لیں؟ اب آدمی خیال کرتا ہے کہ اس کے بعد یہ کہا ہوگا کہ کیا ہم تمہیں مان لیں، تمہاری تو بات ہی بالکل بے معنی ہے، اس میں تو کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بات تو علم و عقل کے معیار پر پوری نہیں اترتی، یہ تو ایک افسانہ ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ یہ بات جب انہوں نے کہی ہے تو ایسی بات ہے کہ جس کو کوئی باضمیر آدمی کیسے جھٹلائے گا؟ یعنی میں نے اگر برائی کی زندگی اختیار کی ہے تو میرا ضمیر اس پر گواہ ہے، میرے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ اخلاقی رکھا ہے، وہ مجھے بتا رہا ہوتا ہے کہ حق تلفی برائی ہے۔ جو حقوق مجھ پر قائم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا پورا شعور ہر انسان کو دیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو ماں کا حق، باپ کا حق، معاشرے کا حق، گرد و پیش کے لوگوں کا حق، ہر چیز بالکل واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے صفحہ دل پر لکھی ہوئی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ تو اگر انسان ان حقوق کو ادا نہیں کرتا تو وہ جانتے بوجھتے ادا نہیں کرتا، یعنی اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہ بات سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی۔ چنانچہ قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ پر واضح کیا ہے کہ اس کے اپنی ذات سے متعلق یہی حقوق اگر تلف کیے جائیں تو رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ جب وہ بیٹا ہے تو ماں کا حق ادا نہ کرے، لیکن ماں بننے کے بعد بھی کسی نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ ضرورت نہیں ہے کہ تم میرے حقوق نہ پہچانو، تو اس کو بیان کیا ہے کہ ہر شخص جب تولنے کے لیے بیٹھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو کم تول کے دے، لیکن کوئی آج تک یہ کہہ کے گھر سے نہیں نکلا کہ میں کم تلوانے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انسان کے ضمیر میں وہ معیار موجود ہے جو اس کو ہر وقت متنبع کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ کہا جائے کہ لوگوں تم کو ایک دن جواب دہ ہونا ہے، اس پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے، تو اس بات کے بارے میں کوئی آدمی اگر سوال کرتا ہے تو ضرور کر لے، لیکن یہ بات ایسی ہے نہیں کہ جس کا چھوٹتے ہی انکار کرنا ممکن ہو۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھانے کی بات ہے، اور اگر کوئی دوسرا آدمی کہہ رہا ہے تو سوال یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کون سا مفاد اس سے وابستہ ہے جس کے بارے میں وہ مجھے خبردار کر رہا ہے۔ تو اس کی بات سننے کے لیے کم سے کم انسان کو تیار ہونا چاہیے۔ جب یہ سب چیزیں واضح ہیں، انسان جانتا ہے کہ یہی ہونا چاہیے، تو جیسے ہی یہ فکرہ ہمارے سامنے آتا ہے کیا ہم تمہیں مان لیں، تو خیال ہوتا ہے کہ انہی میں سے کوئی بات کہی جائے گی۔ نہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے جواب دیا کیا ہم تمہیں مان لیں، درا حالے کہ تمہاری پیروی تو رذیلوں نے اختیار کر رکھی ہے۔ یعنی اب رکاوٹ کیا ہے؟ یہ کہ تم نے آ کے یہ دعوت دی تو یہ کیا ہوا ہے؟ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے زیر دست تھے، ہمارے غلام تھے، جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، بیچارے غریب دائیں بائیں پڑے ہوئے، جن کے پاس سر چھپانے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں تھی، جو اپنی روٹی کے لیے بھی محتاج ہیں، وہ کوئی 5-7 تمہارے گرد اکٹھے ہو گئے۔ تو اب کیا ہم مان لیں تمہاری بات؟ یعنی تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اس کو چیلنج کیا انہوں نے۔ ان کی بات پر کوئی اعتراض کرنا ممکن نہیں ہوا۔ کیا ہم تمہیں مان لیں، درا حالے کہ تمہاری پیروی تو رذیلوں نے اختیار کر رکھی ہے۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، اب دیکھیے انہوں نے کیا جواب دیا ہے۔ قال وما علمی بما کانوا یعملون، انہوں نے کہا کہ ظاہری حالت میں تو تم جس کو جو چاہے کہہ لو، لیکن اصل میں عزت اور ذلت کا معیار تو انسان کا اخلاق، کردار، اس کی سیرت ہے۔ تو مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ یہ پہلے کیا تھے، لیکن میں اب جانتا ہوں کہ انہوں نے حق کو قبول کیا ہے۔ تو دیکھیے انہوں نے اس کو کیسے بیان کیا۔ نوح نے کہا مجھے کیا معلوم
جو وہ اس سے پہلے کرتے رہے ہیں، وما علمی پہ ما کانوا یعملون ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب میرے رب کے ذمے ہے اگر تم سمجھنا چاہو۔ یعنی یہ جو کچھ بھی پہلے کی باتیں ہیں وہ مجھ سے متعلق نہیں ہے، اس وقت کیا ہوا ہے وہ مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے میری بات مان لی ہے، اس بات کو قبول کر لیا ہے جو میرے نزدیک صحیح بات ہے، حق کی بات ہے، جو میں خدا کی طرف سے ان کو پہنچا رہا ہوں۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ معارضہ، یعنی یہ جو گفتگو ہوئی ہے اور جس کو پھر آخر تک ہم دیکھیں گے، یہ معارضہ اس بات کی دلیل ہے کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کی تردید میں، جب انہوں نے اپنی دعوت پیش کی تو اس کو رد کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کی دعوت کی تردید میں ان کی قوم کے متمردین سرکش لوگ جو مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کو اپنی دولت پر، اپنے اقتدار پر، اپنی حیثیت پر ایک طرح کا گھمنڈ ہوتا ہے اور وہ کوئی بات سنتے نہیں، تو عربی میں اس کو تمرد کہتے ہیں، متمردین۔ یہ معارضہ اس بات کی دلیل ہے کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کی تردید میں ان کی قوم کے متمردین کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، چنانچہ اپنی رعونت کی تسکین کے لیے انہوں نے یہ بہانہ ڈھونڈ لیا کہ یہ ہماری حیثیت کے لوگ نہیں ہیں، ان کو بھی انتظار کرنا چاہیے تھا کہ یہ ایمان لاتے، یعنی پہلے فیصلہ ہمیں کرنا تھا، اور تمہیں بھی انتظار کرنا چاہیے تھا کہ ان کو اپنے قریب کرنے کے بجائے پہلے ہم سے معاملہ کرتے۔ تو اب تو یہ سبقت لے جا کے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قریش کے سرداروں کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کیا اب ہم یہ بلال حبشی کے مقابل میں آ کے بیٹھیں گے آپ کی مجلس میں، یہ ہم سے پہلے سبقت لے جا چکے۔ چنانچہ اپنی رعونت کی تسکین کے لیے انہوں نے یہ بہانہ ڈھونڈ لیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اخلاقی لحاظ سے وہ کس پستی میں گر چکے تھے، یعنی مالی لحاظ سے، اپنے وقار کے لحاظ سے، اپنے اقتدار کے لحاظ سے تو وہ برتر محسوس کرتے تھے، لیکن اخلاقی لحاظ سے کتنے پست تھے یہ اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنہیں یہ ماجرا سنایا جا رہا ہے، یہ سرگزشت کیوں سنائی جا رہی ہے، تاکہ قریش رسول اللہ کے مخاطبین اپنے رد عمل کو اس آئینے میں دیکھیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم کوئی نئے نہیں ہو، اس سے پہلے بھی رسولوں کے جواب میں ایسی باتیں کہی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں یہی کہتے تھے کہ ہم اشراف مکہ، یعنی مکے کے بڑے لوگ ہیں، ان اراذل و انفار کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں جن کو تم نے اپنا ساتھی اور صحابی بنا لیا ہے، یہ تو ہمارے غلام ہیں، خدام ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، تو ان زیر دستوں کے ساتھ اب برابر آ کے ہم بیٹھیں جو ایمان لا کر تمہارے ساتھی بن گئے ہیں۔ تو یہی اعتراض ان لوگوں نے کیا۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اس سے پہلے تو میں نہیں جانتا یہ کیا کرتے رہے، اگر تم سمجھنا چاہو تو یہ تم کو بتا سکتا ہوں کہ اب یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اس وقت تو وہ آگے بڑھ کر مجھ پر ایمان لے آئے، یعنی ان کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا بات سمجھ گئے۔ انہوں نے اپنی دولت، اقتدار اور کسی چیز کو رکاوٹ کے طور پر نہیں پایا، ان کے پاس یہ تھا ہی نہیں، لہذا بات سننے کے لیے دل کھلے ہوئے تھے، انہوں نے میری بات سنی اور وہ آ گئے ہیں۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ نہایت بلیغ جواب ہے، مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کے کام رذیلوں کے تھے یا شریفوں سے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ انہوں نے جواب یہاں سے شروع کیا، یہ ان کا ماضی ہے اور اس کا حساب ان کے پروردگار کے ذمہ ہے، یعنی اس سے پہلے اگر ان کی سیرت میں، کردار میں کوئی خرابی رہی ہے تو وہ جانے، ان کا پروردگار جانے۔ میں تو ان کے حاضر کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اپنا سر جھکا دیا ہے، صحیح بات کو بغیر کسی تردد کے مان لیا ہے، جبکہ تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ اور آدمی کی شرافت اور رذالت کا انحصار تو اس کے رویے اور عمل و کردار ہی پر ہوتا ہے۔ تو یہ گویا پوری بات کو انہوں نے الٹ دیا
کہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ اصل میں اشراف کا رویہ ہے، وہ اشراف کا رویہ نہیں ہے۔ اشراف کا رویہ تو اخلاقی رویوں سے طے ہوگا، اور اخلاقی لحاظ سے یہ سبقت لے گئے ہیں۔ انہوں نے کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بنایا، یہ آگے بڑھے ہیں اور مجھ پر ایمان لے آئے ہیں۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں ان ایمان لانے والوں کو، ان اہل ایمان کو تمہاری خوشنودی کے لیے دھتکارنے والا نہیں۔ یعنی اب میں کیا ان لوگوں کو جنہوں نے آگے بڑھ کر ایک حق کا اعتراف کیا، صحیح بات کو مانا، صرف اس لیے اپنی مجلس سے نکال دوں کہ یہ تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہے، یعنی تمہیں خوش کرنے کے لیے میں ایسا کروں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ فیصلے کرنا میرا کام نہیں ہے۔ مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ میں اس طرح تمہیں راضی کر لوں، مجھے کوئی سیاسی فائدہ حاصل کرنا ہے، چلیے تمہاری بات مان لوں، اس سے کوئی میرے لیے نتیجہ نکل آئے گا۔ میری ذمہ داری ان میں سے کوئی ہے نہیں۔ کیوں؟ ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں، یعنی میری ذمہ داری یہی ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید نے یہ بتایا کہ دعوت اگر دی جا رہی ہے، دین پیش کیا جا رہا ہے، تو وہ دنیوی نتائج سے متعلق نہیں ہوتا، اس کو بے نیاز ہو کر پیش کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی نہیں ہے کہ یہ فلاں نتیجہ نکلنا چاہیے اور فلاں نتیجہ نکلنا چاہیے، اس میں ذمہ داری کی نوعیت ہی بالکل الگ ہے۔ میں آج ہی دیکھ رہا تھا، ہمارے ہاں کے ایک بڑے دانشور نے یہ کہا کہ بہت سے لوگ مسلمانوں کی اصلاح کرنے کے لیے یا ان کو صحیح دین بتانے کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے اس فقیر کے ساتھ بہت سے دوسرے لوگوں کا نام بھی لیا، اور یہ فرمایا کہ کیا نتیجہ نکلے گا؟ یعنی 2 4 10 20 چلیے چند ہزار چند لاکھ لوگ ان کی بات مان لیں گے، یہ جو کروڑوں لوگ ہیں یہ کوئی نہیں سنیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے سماجیات میں، سیاسیات میں، معاشیات میں نئے نظریات پیش کیے، پرانے نظام کو چیلنج کیا، ان کی بات لوگوں نے سنی ہے اور دنیا تبدیل ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بے معنی تقابل ہے، یعنی کسی کے مقصد کو سامنے رکھے بغیر تقابل کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ ان علوم میں کوئی جدوجہد کرتے ہیں یا ان علوم میں دنیا کی خدمت کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، ان کے نتائج دنیا میں نکلنے چاہیے، ورنہ بے معنی ہو جائے گا۔ یہ دعوت، پیغمبروں کی دعوت، یہ اس لیے نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے لوگوں کے انتخاب کی دعوت ہے۔ اس لیے اس میں تو پیغمبروں کی سرگزشتیں سنا کے قرآن یہی واضح کر رہا ہے کہ ابھی نوح جیسا پیغمبر کھڑا ہے، یہ سینکڑوں سال جدوجہد کرے گا، اور آخر میں نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک کشتی کے مسافر۔ تو اس کو بیان کرتا ہے قرآن مجید کہ اس دعوت کے علمبرداروں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انہیں کوئی بھیڑ اکٹھی نہیں کرنی، ان کی یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ان کا کام ہے جو پیغام ان کے سپرد کیا گیا ہے اس کو بے کم و کاس پہنچائے، اس میں اپنی طرف سے کوئی ترمیم نہ کریں، کوئی تغیر نہ کریں، اور اس کے لیے حکمت عملی کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر ان لوگوں کی کوئی بات ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب انہوں نے ایک نہایت ہی نامعقول اور غیر اخلاقی تقاضا سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ لوگ، یہ چھوٹے لوگ، یہ پست لوگ، یہ غلام اور خدام، یہ تمہاری مجلس سے اٹھیں تو پھر ہمارے لیے آ کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ ان کو صاف صاف بتا دیا جائے کہ یہاں تو ایمان فیصلہ کرے گا، اور یہ لوگ جن کو تم اس طرح حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، یہ فیصلہ کر چکے ہیں، ان کو ایمان کی توفیق حاصل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد مجھ سے تقاضا کر رہے ہو کہ میں نے اٹھا دوں، میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ مجھے ہر حال میں تمہیں خوش کرنا ہے تاکہ میری بات ماننے والے بڑے لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں۔ ما انا الا نذیر مبین، میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں۔ تو ان انا الا نذیر مبین پر گویا انہوں نے اپنی بات ختم کر دی۔ یہ پوری دعوت کا چند جملوں میں خلاصہ ہے جو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔